نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیات کو فرقہ عثمانیہ کے لوگ دینی امور پر اجرت کے عدم جواز پر دلائل یہ پیش کرتے ہیں کہ دینی امور کے اجرت کے یہ انکار کے اوپر یا ان کے عدم کے اوپر یہ دلائل ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ تو یاد رکھیں یہ اہل کتاب سے خطاب ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور وہ اللہ کی آیات کو لفظی اور معنوی طور پر تبدیل کرتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو بدل دیتے تھے اور اس کے بدلے میں دنیاوی فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو اس لیے انہیں تنبیہ کی گئی کہ اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیاوی مفاد کے لیے آخرت کو تباہ نہ کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 79 کے اندر فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل یہ وضاحت ہے، فرقہ عثمانیہ اپنے مطلب کی بات نکالنے کے لیے آیات کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ آگے پیچھے پڑھیں یہ یہود کو خطاب ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنی مرضی کے فتوے لکھتے الماریوں میں تجوریوں میں رکھ لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کا کون سا امام، کون سا مولوی اپنے ہاتھ سے کوئی مسئلہ لکھ لے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ وہ کسی بھی مسلک سے ہو۔ تو یہ حرکتیں جو تھی تحریفی اپنی آسمانی کتابوں میں یہ یہودی کرتے تھے۔ ان یہودیوں کے مسئلے اٹھا کے ان لوگوں نے اہل اسلام کے اوپر جو ڈال دیے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی اب تیسری آیت پڑھیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 174 ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہ آیات اہل کتاب کے عمل کی مذمت کرتی ہیں، جو دنیاوی مفاد کے لیے، جو دنیاوی معاملات کے لیے ان آیات کو پیش کر کے لوگوں سے پیسے لیتے تھے، لوگوں سے مفاد پرستی کرتے تھے۔ تو یہ جتنی آیات ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 41 ہے۔ تو ان کے اندر دینی امور کے اجرت کے معاملے میں کوئی تعلق نہیں ان کا، ان آیات کا دینی امور پر اجرت کے معاملے سے ان آیات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ان آیات کے سیاق و سباق کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علماء یہود کی جو ایک زبردست قسم کی تعریف تھی اپنی کتابوں میں، یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر یہ آپ کے سامنے 79 ہے، اور اسی طرح آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 پڑھ لیں۔ جتنی بھی آیات ان کے آگے پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ خطاب یہود سے ہو رہا ہے، نہ کہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ سید محمود آلوسی جامع روح المعانی کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت کے عدم جواز پر جو حدیث روایت کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور صحیح حدیث میں تو آیا ہے جب صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر حاصل کی جائے۔ تو اس لیے علماء اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا شان نزول بیان کرتے وہ بھی فرماتے ہیں، وہ شان نزول یوں بیان کرتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہود کے علماء رؤساء کو جہلا عوام سے بڑی آمدنی آتی تھی، ان بیچاروں سے سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، ہر قسم کے مال، کھیت، مویشی، نقد سب چیزوں سے حصہ لیتے تھے یہود علماء۔ اب اسلام پھیلا تو ان کو ڈر ہو گیا کہ ہم نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ظاہر ہو رہی ہے، آپ کا ظہور ہو رہا ہے، آپ کی اتباع اختیار کر لیں تو یہ سب آمدنی چلی جائے گی۔ تو انہوں نے دنیا کو دین پر ترجیح دی، دین چھوڑ بیٹھے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی نشانیاں تھی، آپ کے بارے میں جو تعلیم تھی،
سب چیزوں آپ کے اسم کو ختم کر دیا، آپ کے حوالے سے جو باتیں تھیں ان کو انہوں نے چھپانا شروع کر دیا۔ تو یہ آیات تو ان کو بارے میں ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن تفسیر قرآن کے اندر وہ بھی فرماتے ہیں پہلی جلد کے اندر کہ یہود سے عہد لیا گیا تھا کہ تورات پر سختی سے عمل کریں، اس کی خوب اشاعت کریں، اس میں کچھ بھی نہ چھپائیں، لیکن یہودیوں نے کیا کیا، بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی، اور اسی طرح بہت سی آیات کو چھپانے لگے۔ مثلا وہ آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی، یہ آیت رجم ہے جس طرح مشکات کے اندر ہے کہ حدود کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کا ہاتھ اٹھوایا، وہ نیچے آیت رجم لکھی دی، یہودی چھپاتے تھے ان کو۔ یہ مسئلہ تھا کہ وہ دینی معاملات کو چھپاتے تھے، نبی پاک کی بشارتیں چھپاتے تھے، تعریف لفظی اور معنوی کرتے تھے اپنی کتابوں کے اندر، اور لوگوں کا مال بٹورتے تھے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی یہی فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں تفسیر احسن البیان کے اندر کہ اس آیت سے اصل مخاطب جو ہے بنی اسرائیل ہیں۔ یہ حکم قیامت تک کے آنے والے علماء کے لیے بھی ہے، لیکن خاص جو ہے وہ یہودیوں کو ان آیات کی غلط تشریح جو ہے نہ کی